الرحیم۔ آج آپ اور میں حضرت داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ تو آج موضوع ہے جس شخصیت کا، وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو میں پہلے ذرا آپ کے ذاتی حالات پڑھ دوں، پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 150 ہجری اور 152 ہجری کے درمیان ہوئی، یعنی یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا۔ مارو کے ایک گاؤں بکر کے رہنے والے تھے، پھر بغداد میں مقیم ہو گئے تھے۔ آپ علی بن خشرم رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے۔ آپ بڑی شان اور بلند برہان اور طریقت کے معاملات میں کامل نصیب کے مالک تھے۔ آپ کو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل رہی۔ آپ علم اصول و فروع کے زبردست عالم تھے۔ پھر وہی آپ کی توبہ کا جو واقعہ ہے وہ چونکہ داتا صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ بغداد میں بدھ 10 محرم 227 ہجری میں 77 سال کی عمر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس بغداد میں ہے۔ آپ تمام عمر زمین پر ننگے پاؤں چلتے رہے اور کبھی جوتا آپ نے نہیں پہنا۔ یہ جی آپ کے حالات ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ تبا تابعین کے زمانے کے بزرگ ہیں، تو ان کے حالات داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھے ہیں۔ ذرا اپنے اسلوب کے مطابق میں وہ آپ کو گوش گزار کروں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے اسلوب ہے کہ سب سے پہلے آپ القابات لکھتے ہیں، تو 2 لقب آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ سریر معرفت، یعنی سریر کا ویسے تو معنی ہوتا ہے 4 پئی، معرفت کی 4 پئی، مطلب یہ ہے کہ آپ سراپئی معرفت ہیں۔ تو ان ممکن ہے 4 پئی کا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو کہ جو بندہ آ کر بھی آپ کی 4 پئی میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا تو آپ اس کو بھی صاحب معرفت بنا دیتے تھے۔ بہرحال معرفت کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ صوفیہ کے اپنے اپنے مشارب میں اللہ تعالیٰ نے ہر صوفی کو ایک اپنا رنگ دیا ہے۔ تو تصوف کے اندر بنیادی طور پر 7 نسبتیں ہوتی ہیں جو تصوف کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ولی کو کسی خاص نسبت میں رنگ دیا ہوتا ہے۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے معرفت کی نسبت۔ معرفت کہتے ہیں چیز کی حقیقت میں تیزی سے پہنچ جانا، تو ایسے بھی اولیاء ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے زیادہ پوچھا جاتا ہے جی صاحب معرفت کس ولی کو کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جی صاحب معرفت وہ ولی ہوتا ہے اگر آپ اس ولی کو دیکھ لیں تو آپ کا صرف دل اور دماغ ہی متاثر نہ ہو بلکہ آپ کی روح اس کی طرف کھینچی چلی جائے، تو اس کی روح پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے جو صاحب معرفت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو معرفت کا بڑا فیض دیا تو انہوں نے اولیاء کے ارواح پر حکومت کی ہے، صرف جسم پر نہیں، دماغ و دل پر نہیں، روح پر۔ تو آپ وہ بزرگ ہیں کہ آپ کی روحانیت پر حکمرانی تھی، تو بہت گہرائی تھی آپ کی طبیعت میں۔ دوسرا داتا صاحب نے لکھا معاملہ، وہ لقب تاج اہل معاملات۔ تو یہ معاملہ کی اور عبادت کی صوفیہ 2 ٹرمیں لے آتے ہیں۔ معاملے کا معنی ہوتا ہے باہم تعلق،
عبادت کا معنی تو عبادت ہی ہوتا ہے، یعنی بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے، یا بندوں کا بندوں سے تعلق ہے، یا بندے کا خود اپنی ذات سے جو تعلق ہے، یہ معاملات کہلاتے ہیں۔ تو آپ معاملات کی جگہ کے بادشاہ تھے، تاج اہل معاملات۔ اب ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو اہل معاملات کا بزرگ اس کی ناراضگی کو دور کروا دیتا ہے، چونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ڈیل کر رہا ہے، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اس دائرہ قدرت میں کس جگہ آتا ہے، تو وہ پھر اس بندے کو اس جگہ لے آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت پڑتی ہے، چونکہ وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب و ناراضگی پڑتی ہے۔ تو پھر اہل معاملے کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ کو چھوڑیں، آپ رحمت کی چھتری کی جگہ پر آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ محبت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ پر خاص رحمت فرمائے۔ یعنی معرفت کے باب میں اور معاملات کے باب میں آپ کا درجہ اولیاء میں بادشاہوں کی طرح ہے۔ آپ کا نام ہے جی بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دو لقب دینے کے بعد داتا صاحب لکھتے ہیں مجاہدے میں بڑی شان کے مالک تھے۔ تو یعنی آپ صاحب مجاہدہ لوگوں میں سے گزرے ہیں۔ تو داتا صاحب چونکہ ایک تقسیم کرتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحب مشاہدہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحب مجاہدہ۔ تو داتا صاحب نے بڑا خوبصورت شروع میں سمجھایا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر صاحب مشاہدہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مجاہدہ تھے۔ تو مجاہدات والوں کو محنت سے آنا پڑتا ہے، مشاہدات والوں پر ذرا نوازشات اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اسی کے مطابق مجاہدے میں بڑی شان کے مالک تھے اور معاملات میں صاحب کمال تھے۔ چونکہ عبادت کا معاملہ ہوتا ہے پرسنل، ایک بندے نے عبادت کی تاکہ اس عمل عبادت سے وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب بھی لے، رحمت بھی لے، قرب بھی لے، یہ بھی ایک عبادت کا ذریعہ ہے۔ معاملات کا ذریعہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈیلنگ کی جگہ کو بڑا سمجھتا ہے کہ معاملات حل کیسے ہوتے ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق، خدمت خلق، پھر لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ مختلف صوفیاء اور اولیاء بناتے تو مزاج کچھ کے عبادت والے بناتا ہے، کچھ کے مزاج بناتا ہے معاملات والے۔ تو آپ کو معاملات میں اللہ تعالیٰ نے صاحب کمال بنایا تھا۔ تو اس کے بعد لکھا ہے جی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ اور اپنے ماموں علی بن خشرم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ یہ اب وہ کن کی صحبت میں رہے، کس طرح کا فیض ملا، تو اس میں دو حوالے بھی داتا صاحب نے لے لیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے اور اپنے ماموں علی بن خشرم رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید تھے اور ان کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے۔ اب میں حالات پر فضیل بن عیاض کا تصوف میں بڑا ایک انوکھا رنگ ہے، اور ان کو صوفیاء میں جس کو کہتے ہیں نا بہت نر قسم کا آدمی، بہت جواں مرد، ولایت میں ان کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو ان کو بہت جواں مرد محسوس کرایا جاتا ہے۔ اور یہ علی بن خشرم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے ولی بھی تھے۔ تو آپ کے خاندان میں بھی گویا کہ تصوف اور علم حدیث اور دین آ رہا تھا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ خاندانی اعتبار سے بھی ایک بہت مذہبی خاندان کے آدمی تھے، اور پھر فضیل بن عیاض کی انوکھی ولایت کے ذائقے بھی آپ نے چکھے تھے۔ علم اصول اور فروع کے جید عالم تھے،
اور خود بھی بہت بڑے عالم تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ علم اصول عام طور پر کہتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں نا فنی علوم، ٹیکنیکل علوم، مثلا نحو، صرف، ادب، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، منطق اور فلسفہ، جن کی مہارت ان علوم میں ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اصول کا بڑا عالم ہے۔ فروعات کا مطلب ہوتا ہے کہ فقہ کے مسائل، عبادات کے مسائل، بریکیاں، برانچز، شاخیں، ان دونوں کے آپ بڑے عالم تھے۔ اب داتا صاحب واقعہ لکھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ لیکن اتفاق ایسا تھا کہ یہ کوئی ابتدا آپ کی اب کیسے ہوئی، تصوف میں کیسے ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ لکھتے ہیں۔ آپ کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ مستی میں آ رہے تھے، راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر پڑا، اسے تعظیم سے اٹھایا، دیکھا تو اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے خوشبو میں بسا کر پاک جگہ پر رکھ دیا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا بشر تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم میں دنیا اور آخرت میں تیرے نام کی خوشبو پھیلا دوں گا۔ تو اس میں اب کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ لکھا ہے کہ آپ کچھ جو وضاحت میں کتابیں لکھی گئی کہ آپ باقاعدہ شراب اور ان چیزوں کی طرف بھی کافی مائل تھے، تو آپ اسی شراب کے نشے اور اسی مستی میں ہی آ رہے تھے کہ رستے میں آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو پھر آپ نے جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو 3-4 سٹیپ لکھے ہیں کہ پہلے تو آپ نے اس کو ہاتھ سے اچھی طرح صاف کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے پراپر کوئی کپڑا تلاش کیا، پھر گھر والی کو جا کر کہا کہ گھر میں کوئی خوشبو ہے، اس نے آگے اسی ترکی ب ترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ نشیوں کے گھر میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ جناب کا شوگر چونکہ ایسا ہی ہے تو آپ کا خوشبو سے کیا کم۔ اس نے کہا چلو وہ تو ٹھیک ہے، میں جیسا تیسا ہوں، لیکن بھارا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو خوشبو لگا کے ذرا اونچی جگہ پر رکھیں۔ تو آپ کا یہ فعل بارگاہ الہی میں اتنا قبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے میری بسم اللہ کو چونکہ خوشبودار کیا ہے تو میں آپ کے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بنا دوں گا۔ اس میں کو جملہ لکھا ہے رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اب جو لوگ تصوف کے ذرا منکر ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی باتوں سے تھوڑی چڑ آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو داتا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے کہ بشر حافی جیسے شرابی آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھا دیا، تو یہ تو پھر ایک کمزوری کی بات ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایسے جملوں کا نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انسان فطرت کے اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے خواہ جیسا بھی ہو، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک باطنی کنیکشن کی صلاحیت لے کر آیا ہوا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، الستو بربکم قالوا بلا کی صلاحیت ہے اس کے پاس، اور یہ اس کی روح یہ اقرار کر کے آئی ہے۔ اب وہ کیا کنیکشن ہے؟ اب جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنا آپ محسوس کرواتا ہے تو اس پر وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں چونکہ وہ صلاحیت موجود ہے تو اس صلاحیت والا ہمیں نظر آیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت ہوتی ہے، کوئی اشارہ غیبی مراد ہوتا ہے، یا بندے کے باطن میں موجود وہ ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو بنیادی طور پر ہدایت حقیقی کا مالک ہے۔
اب جب وہ ہدایت حقیقی کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے تو اس کو لامحالہ وہ محسوس ایسے ہی کراتا ہے کہ جیسے اس کا محبوب حقیقی اس کے سامنے آ گیا ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب اس سے پوچھیں جی آپ اپنے محبوب حقیقی کے بارے میں ذرا بیان تو کریں، وہ کہتے جی میں اب آپ کو بتا تو نہیں سکتا، لیکن بہرحال میں نے اپنے محبوب حقیقی کی وہ ہدایت کو چونکہ محسوس کیا ہے اور وہ ہدایت میرے روح کو فیل ہوئی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دیکھنے والا وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی میں نے تو باقاعدہ دیکھا ہے، اب وہ نہ ماننے والا اپنی تعویلات میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صوفیہ ایسا کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے انوار و تجلیات جب صوفیہ کو یقینی طور پر محسوس ہوتے ہیں تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اس دیکھنے کا کوئی یہ معنی نہیں ہوتا جس کو ہمارے علماء شرعی یا اعتقادی طور پر لے کر بیٹھ جاتے جی اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہدایت یقینی کے پیرائی میں بات ہوتی ہے کہ ایک بندے کے دل میں جب اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں اتنا گہرا یقین آ جاتا ہے جی میں اس موقع پر مجھے غیب سے آواز آئی، میری رہنمائی کی گئی، مجھے ایسا جلوہ نظر آیا، تو اس وقت وہ یہ الفاظ بول لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس جگہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص سے نکالا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے قرآن مجید کی جو تعظیم کی ہے تو قرآن مجید کی اسی تعظیم کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ چونکہ آپ نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے تو میں آپ کے نام کو خوشبودار کر دوں گا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم میں دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو خوشبو پھیلا دوں گا، یہاں تک جو بھی تیرا نام سنے گا اس کے دل کو راحت حاصل ہوگی۔ آپ نے اسی وقت توبہ کی اور زہد اختیار کر لیا۔ یہ ہے جی وہ بنیادی واقعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت خاص رنگ رکھتی ہے۔ اچھا چونکہ اس میں روایات ذرا مختلف ہیں، وہ ذرا ایک دو روایتیں اور بھی میں بیان کروں۔ بعض کہتے کہ نہیں آپ وہیں جب آپ سے یہ عمل ہو گیا تو اگلے دن بھی آپ اسی شراب خانے میں ہی جا کر اسی ماحول میں بیٹھے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے ایک بزرگ کو اشارہ کیا کہ آپ میری طرف سے جائیں، تو بشر حافی صاحب کو وہاں سے آپ طریقے سے لے کے آئیں۔ تو وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضور نے ان کو اشارہ فرمایا کہ آپ جائیں، تو آپ ایک بھکاری بن کے گئے۔ تو بھئی ذرا چونکہ ماحول وہاں ایسا ہے شاید بشر حافی صاحب اندر سے باہر نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بندے کو کہاں سے کہاں تک لے کے آتی ہے۔ جب انہوں نے جا کر کہا جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو ملازم نے کہا جی وہ تو نہ کسی کو ملتے ہیں، وہ تو اس طرح کے بندے ہی نہیں ہیں، وہ تو کٹر قسم کے دنیا دار بندے ہیں اور خاص محفلوں میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بابا جی آپ کو کوئی پیسے پوسے چاہیے تو وہ میں دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی میری ملاقات کروائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اصرار کیا تو وہ ملازم آخرکار مجبور ہوا، تو وہ بشر حافی کو لے ہی اندر سے۔ جب انہوں نے آ کر ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ کل آپ نے کوئی خاص کام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی خاص کام تو نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھیں کوئی آپ ذہن لڑائیں۔ تو پہلے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے پھر ذرا روک لیا، کوئی بات بتائیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا یار میں تو دنیا دار آدمی ہوں اور ہوں بھی ذرا کمزور فطرت۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے سنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ شریف کا بڑا ادب کیا ہے اور اس کو بڑے ادب سے خوشبو لگا کے رکھا ہے،
اس نے کہا ہاں یہ کام تو میں نے کیا ہے. تو ان کا پھر آپ میرے قریب ان کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیرا، بغل گیر ہوئے اور ان کو پھر وہاں سے لے کر آئے. اچھا پھر لکھا جی آپ نے اسی وقت توبہ کی اور زہد اختیار کر لیا. مشاہدہ حق کے غلبے کی وجہ سے پاؤں میں کچھ نہیں پہنتے تھے. پوچھا گیا کہ آپ پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا زمین خدا کا فرش ہے، میں نہیں چاہتا کہ فرش الہی کو جوتوں سے لتاڑوں یا فرش خدا بندی اور میرے پاؤں کے درمیان کوئی اور چیز حائل ہو. اب اللہ کا ایک نظام قدرت ہے کہ چونکہ اس کیفیت سے ہے تو کہتے یہ ہیں کہ جو جتنا دلدل میں پھنسا ہوا ہو نا، وہ جب واپس پلٹتا ہے وہ جاتا بھی بہت اونچا ہے، چونکہ اس نے ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، چیزوں کی نحوست، بدبختی، بے برکتی، ہر طرح کی. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ گناہ گار بندہ ہو، جب وہ پلٹتا ہے تو وہ جاتا کمال پر ہے، چونکہ وہ سب چیزوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے کہ دنیا کے مال و متاع میں، عیش و عشرت میں، شراب و کباب میں، صحبت بد میں، دنیاوی مال و دولت میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو اس وجہ سے چونکہ آپ اس جگہ پر تھے تو جب آپ کو بڑے اہتمام سے اللہ کی قدرت نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فیض نے اور اولیاء نے جب آپ کو پلٹایا تو اب کیفیت ہی یہ ہو گئی کہ زمین پر چلتے ہوئے جوتا بھی نہیں پہنتے. اب دو ان کے جملے تھے. ایک لوگوں نے کہا جی آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ زمین خدا کا فرش ہے، میں نہیں چاہتا کہ فرش الہی کو جوتوں سے لتاڑوں. تو یعنی زمین بھی تو بنیادی طور پر اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اس کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو مخلوق کے طور پر نہیں، اللہ کی پیدائش کے طور پر دیکھتا ہے. بھئی یہ جیسی تیسی بھی ہے، اس کو پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے. تو کہتے تھے کہ یہ زمین اللہ کا فرش ہے، تو اللہ کے فرش پر میں جوتا پہن کے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو ممکن نہیں. داتا صاحب نے کچھ کتابوں میں یہ لکھا. اب دو جملے چونکہ داتا صاحب کے تھے، مترجمین بھی دونوں یہی لکھ رہے ہیں. دوسرا کہا آپ نے یہ جملہ، فرش خداوندی اور میرے پاؤں کے درمیان کوئی اور چیز حائل ہو، یہ بھی مجھے پسند نہیں. یعنی یہ اللہ کی زمین ہے تو اللہ کی زمین اللہ کی مخلوق ہے. تو اولیاء کو لگتا ہے، یہ یہاں کچھ شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ صوفیاء کو اللہ کی ہر چیز میں جلوہ الہی نظر آتا ہے، تو چونکہ ان کو اللہ کی زمین میں بھی اللہ کا جلوہ نظر آتا تھا، تو اللہ کا جلوہ نظر آنے کی وجہ سے کہتے تھے کہ میں جوتا کیسے پہن سکتا ہوں. تو یہ تو جوتے کی جگہ نہیں، یہ تو سر کی جگہ ہے، مجھے تو سر کے بل چلنا چاہیے، لیکن چونکہ سر کے بل بندہ ہر وقت نہیں چل سکتا، تو اس لیے جوتے کے بغیر میں اس کو پسند کرتا ہوں. داتا صاحب جملہ لکھا، یہ آپ کے عجیب و غریب معاملات میں سے ہے کہ آپ کو توجہ الی الحق میں جوتا بھی حجاب معلوم ہوا. یعنی آپ کی اتنی اللہ کی طرف توجہ رہتی تھی کہ اللہ کی زمین کو بھی دیکھتے ہوئے آپ کی توجہ زمین پر نہیں، اللہ کی قدرت پر رہتی تھی. تو اس وجہ سے جوتا پہننا آپ کو درمیان میں پردے کا باعث بنتا تھا، اس لیے آپ جوتا نہیں پہنتے تھے. اب آپ کی اقوال داتا صاحب شروع کر رہے ہیں. آپ کا قول ہے کہ جو شخص دنیا میں عظمت اور آخرت میں عزت کا طالب ہو، اسے چاہیے کہ تین چیزوں سے پرہیز کرے. دنیا میں عظمت اور آخرت میں عزت، مطلب یہ تھا جو یہ چاہے کہ دنیا میں وہ ایک بڑا بندہ بن جائے، عظمت اس کی ہو،
اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائے، وہاں صاحب عزت بنائے، تو 3 کام اس کو کرنے چاہیے۔ نمبر 1، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ مانگے۔ نمبر 2، کسی کو برا نہ کہے۔ نمبر 3، اور کسی کی طعام کی دعوت قبول نہ کرے۔ یعنی 3 کام اس کو کرنے چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی میری عزت ہو اور آخرت میں بھی میری عزت و عظمت ہو، تو مخلوق میں کسی سے کچھ نہ مانگے، کسی کو برا نہ کہے، اور کسی کے کھانے کی دعوت کو قبول نہ کرے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی درگاہ کا راستہ جانتا ہے وہ مخلوق سے اپنی حاجت طلب نہیں کرتا، کیونکہ مخلوق سے اپنی حاجت مانگنا بے معرفتی کی علامت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ اللہ کا راستہ جانتا ہے تو اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اصل حاجت روا، قاضی الحاجات، سب کچھ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے تو پھر اس کو سب کچھ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، پھر مخلوق سے نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ آپ کے مرتبے کی بلندی کا اشارہ ہے۔ وہ مخلوق سے اپنی حاجت طلب نہیں کرتا، کیونکہ مخلوق سے اپنی حاجت مانگنا بے معرفتی کی علامت ہے کہ اگر اس کو اللہ کی معرفت ہوتی تو مخلوق سے کچھ نہ مانگتا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام حاجات کو پورا کرنے والا اور قاضی الحاجات ہے۔ وہ بندہ اپنے ہم جنسوں سے کبھی اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا۔ مخلوق کا مخلوق سے مدد مانگنا ایسا ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے استعانت طلب کرے۔ تو مقصد ایسی عبارتوں کا صوفیاء کے نزدیک یہ ہوتے ہیں کہ چونکہ تصوف بنیادی طور پر معرفت اور حقیقت کا ایسا سفر ہے کہ اس میں بندے کو اللہ کی رحمت کی فراوانی کا ایک تجربہ ہوتا ہے، تو چونکہ فراوانی کا بہت زیادہ ان کو تجربہ ہوتا ہے تو پھر مخلوق سے حاجت کو پورا کرنے کی طلب کا ان کے ہاں روک دیتے ہیں اس بندے کو جو طالب تصوف ہو۔ تو آپ مخلوق سے کسی چیز کی طلب اور کسی کی توقع نہ رکھیں۔ پھر سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک جیل میں بندہ ہو اور دوسرا بندہ بھی جیل میں ہے، تو جیل میں تو بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک قیدی دوسرے قیدی کو کہے جی میری ہیلپ کر لیں، تو وہ جو دنیا دار بندے کے پاس مال و دولت ہے تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ حقیقت اور معرفت کے مسافر، آپ کو بہت کچھ ملنا ہے، تو لہٰذا مخلوق سے اپنی حاجت نہ مانگے۔ دوسرا فرمایا کہ کسی کو برا نہ کہے۔ جو شخص کسی کو برا کہتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے احکام پر نکتہ چینی کرتا ہے، کیونکہ جسے برا کہہ رہا ہے وہ اور اس کی افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ اب جو چیز خدا کی پیدا کرتا ہے اس پر نکتہ چینی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی فعل کو برا کہنا در حقیقت اس کے فعل کو عیب لگانا ہے۔ البتہ کفار کے بارے میں اس نے خود فرمایا ہے کہ میری موافقت کرتے ہوئے ان کی مذمت کرو۔ اب صوفیاء کا چونکہ تھوڑا سا نقطہ نظر علماء سے ذرا اونچا بھی ہے اور گہرا بھی ہے۔ صوفی کا خیال یہ ہے کہ کسی کو برا نہ کہیں۔ اس میں صوفی کیا کرتا ہے؟ صوفی کا خیال یہ کہ جب آپ کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ برا کہنے والے بندے کے دل میں آپ اپنے بارے میں نفرت بھر دیتے ہیں۔ جب آپ نے اس پر نکتہ چینی کی، برا بھلا کہا، وہ ذہنی طور پر آپ سے دور ہو جائے گا۔ اب اگر آپ پراپر صحیح تھے اور درست تھے
تو آپ کا درست اور صحیح ہونا اس کی برائی کو اپنی طرف کھینچ سکتا تھا. دیکھیں نا، اندھیرا روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اندھیرے کا مقابلہ کرنا تو روشنی کر دیں، اندھیرا ختم ہو جائے گا. برے آدمی کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود اتنے ٹھیک ہوں کہ برا جب آپ کے جال میں آئے تو خود بہت ٹھیک ہو جائے. صوفی ہمیشہ اس مشرب پر ہیں. اس وجہ سے علماء تو ذرا تبلیغ کرتے ہیں، وہ برائی کو برائی کہتے ہیں، اچھائی کو اچھائی کہتے ہیں، اور اس کی علماء کو شرعی دائرے میں اجازت بھی ہے. لیکن صوفیہ نے چونکہ اپنا مشرب ذرا اونچا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں خواہ کافر ہے، خواہ مشرک ہے، خواہ برا ہے، اس کو آپ نے کہنا یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ صحیح نہیں، آپ کو یہ مسئلہ ہے، بلکہ آپ نے ایک اپنی ذمہ داری فیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا اچھا بنائیں کہ وہ کافر ہے تو مسلمان ہو جائے، مشرک ہے تو عبادت الہی کی طرف پلٹائے، برا ہے تو ٹھیک ہو جائے. ایک تو اس وجہ سے اس بات کو کہتے ہیں. دوسرا، انہوں نے جو نقطہ نظر داتا صاحب نے دکھایا، داتا صاحب نے کہ کسی کا اچھا یا برا ہونا یہ بندے کے اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے منصوبہ الہی کے مطابق ہے. تو جب یہ منصوبہ الہی کے مطابق ہے، اب اس میں بھی ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کسب اور ایک ہوتا ہے جس کو کہہ لیں تقدیر. اب چونکہ صوفیہ کا ذرا انداز گہرا ہے، یہ کسب کی نفی نہیں کر رہے کہ کوئی بندہ نیک نہ بنے اور برا ہی رہے، بلکہ وہ ایک آخری پوائنٹ کو پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کے اچھے یا برا ہونے کا آپ کے نزدیک فیصلہ ہی قدرت الہی کرتی ہے، تو پھر آپ جب کسی بندے کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ اگر اس پر تحقیق کریں، پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں نا. اگر آپ یہاں کچھ کر سکتے تھے وہ یہی تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یا محبت کا جو آپ میں ولی ہونے کے ناطے مظہر بننے کی صلاحیت ہے وہ اپنے اندر لے آئے نا. جب آپ اپنے اندر وہ لے آئیں گے تو وہ بندہ خود بخود بدل جائے گا. اب آپ نے ضرور اس پر تنقید کرنی ہے تاکہ تنقید کی وجہ سے وہ چلا جائے. یہاں ایک واقعہ بھی سنو. کسی بندے نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی، تو ایک بندہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو کسی بندے نے آپ کو آ کر کہا کہ یہ آپ کے ساتھ بندہ کھڑا ہوا ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ اس کو سمجھا نہیں رہے. تو ان کا یہ سمجھانے والا کام تو آپ کریں، میں تو اس کو نہیں کہتا. تو ان کے اس کی کیا وجہ؟ ان کے ویسے کہنا تو چاہیے، لیکن اگر معروف کرخی صحیح نماز پڑھتا ہوتا تو یہ غلط نماز نہ پڑھتا. یہ قصور غلط نماز پڑھنا اس کا نہیں، یہ بھی بنیادی طور پر قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم صحیح نماز پڑھتے ہوں تو غلط نماز پڑھنے والا خود آ کر بیٹھے، جی میں ذرا نماز سکھا دیں، یا میں نماز ٹھیک نہیں پڑھتا. صوفیہ نے ہمیشہ یعنی متاثر کرنے کی یا فیض رسانی کی اس اعلیٰ سطح کو پیش نظر رکھا ہے کہ دوسروں کا کام سلجھانے سے پہلے آپ اپنے مسائل کو سلجھا لیں. جب آپ کے سارے مسائل سلجھ جائیں گے تو وہ جب آپ کے پاس بیٹھے گا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس نے خود سلجھ جانا ہے. تو اس وجہ سے آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ کسی پر عیب جوئی نہ کریں اور کسی کا نقص نہ نکالیں. ہاں اتنا پھر فرمایا کہ قرآن و حدیث میں تو اتنا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ضرور کہا جی کافروں کی مذمت کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، لیکن کافروں کے علاوہ کسی کو برا بھلا کہنے کا تذکرہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ملتا. تو چونکہ ہم جب کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس سے بجائے اصلاح کا جذبہ پیدا ہونے کے نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون قدرت ہے اس پر صوفیہ کی بڑی گہری نظر ہے.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت وہ ایک گہرا پیرامیٹرز ہیں جس کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن صوفی اس کو سمجھتا ہے کہ حکمت کہتے کسے ہیں۔ اب دیکھنا، اگر آپ نے کسی کو جسمانی طور پر پکڑنا ہے تو آپ کو پہلوان ہونا چاہیے، اگر آپ نے کسی کو ذہنی طور پر پکڑنا ہے تو آپ کو بڑا عالم ہونا چاہیے، اگر آپ نے کسی کو دل و روح کی جگہ سے پکڑنا ہے تو پھر آپ کو خود صاحب معرفت ہونا چاہیے۔ تو آپ صاحب معرفت بھی نہیں، اور آپ سمجھ لیں کہ اس کا دل و روح آپ پکڑ لیں گے، آپ صحیح عالم بھی نہیں، اور آپ کہیں جی میں اس کے دماغ کو پکڑ لوں گا، آپ صحیح پہلوان بھی نہیں، آپ کہیں جی میں اس کے جسم کو زیر کر دوں گا، تو اس کا جسم زیر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اتنا طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ تو ہے نا کہ جہاں بڑی طاقتیں تھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں، بلکہ ان کے چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی انوار کا رنگ ہی ایسا ہے کہ دیکھنے والا خود کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ اس مشرب کی طرف شرحافی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد تیسری بات کی آپ وضاحت کر رہے ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ کسی کا مہمان نہ بنے، تین باتیں فرمائیں نا، ایک تو یہ تھا کہ کسی مخلوق سے حاجت نہ مانگے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، اور کسی کا مہمان نہ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر کوئی بندہ روزی کا سبب بنے تو اس کو بجائے رازق، تو اس کی بجائے رازق حقیقی پر، رزاق حقیقی پر نظر ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی بندہ سبب بھی بن جائے، وہ سبب بنا ہے، وہ رزق نہیں دے رہا، رزق تو اب بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، لیکن اس رستے سے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا رزق لکھا ہے، جس کو جو مقسوم ملنا ہے، وہ دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے تو پکڑواتا نہیں، اس کے لیے کسب کے ذرائع اس نے رکھے ہیں، تو ان ذرائع سے وہ خود بخود بھیجتا رہتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کی طرف سے بھی آ رہا ہو تو پھر اس کو سبب سمجھنا چاہیے، اس کو اصل مالک نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ روزی کا سبب بنے تو اس کی بجائے رزاق کے حقیقی پر نظر ہونی چاہیے، اور یہ سمجھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ دعوت طعام پیش کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ رزق اس کا ہے، اور وہ احسان کر کے تجھے عطا کر رہا ہے، تو اسے قبول نہ کر، کیونکہ روزی کے معاملے میں کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے کلیئر کیا۔ تو یہ بھی صوفیہ کا ایک اپنا مشرب ہوتا ہے شاید ان عبارتوں سے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی توجہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کے خالق و مالک ہونے پر، اور اس کے رازق ہونے پر اس کی کروائی جائے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک روزی غذا ہے۔ اب اس کو بھی ذرا کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جب کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے رقم دے دی، اس کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس بندے نے دی ہے، وہ اس کا مال ہے؟ تو کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک یہ جو مال و دولت ہے یا روزی ہے، یہ غذا ہے، جبکہ معتزلہ کے نزدیک یہ ملکیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس مال و دولت کا ہونا اہل سنت کے نزدیک یہ امانت کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو دے رکھا ہے، یہ بطور امانت کی ہے، ملکیت کے نہیں۔ ہاں، جو اہل سنت سے دوسرا الگ گروہ تھا معتزلہ، وہ کہتے تھے نہیں، جو ہم مال و دولت کماتے ہیں ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ صوفیہ کہتے تھے ہم مالک نہیں، ہم اس کے امین بنتے ہیں، امانت دار۔ اب اس امانت کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس امانت کے اعتبار سے حساب و کتاب بھی دینا پڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ خود غذا کے ذریعے اپنی مخلوق کی پرورش کر رہا ہے، نہ کہ مخلوق کو پال رہی ہے۔ البتہ مجازی اعتبار سے اس کا دوسرا مفہوم لینا جائز ہے۔ ہاں، سبب کے طور پر مخلوق کے کام آ رہی ہے، لیکن اس میں اصل مالک اور خالق اور رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے یہاں بات ختم کر دی، میں بھی آخری ایک واقعہ چونکہ بہت خوبصورت ہے وہ سنا کے ختم کروں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان چونکہ بڑا علمی بھی تھا اور ان کی روحانی کیفیت بھی آپ نے دیکھ لی۔ کہتے آپ کی بہن ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے گئی تو وہ چونک اٹھے، بھائی یار یہ زندگی میں پہلی دفعہ مسئلہ سنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بادشاہوں کا قافلہ گزرتا ہے، اور بادشاہوں کا جب قافلہ گزرتا ہے تو سامنے سے بڑی بڑی روشنیاں، اس زمانے میں جو بھی ہوگا، کاموس کہہ لیں، لالٹین کہہ لیں، یا اس طرح کی چیزیں، فانوس، وہ جلائے جاتے ہیں اور وہ کافی دیر تک روشنی رہتی ہے۔ اس دوران اگر کوئی عورت چھت پر بیٹھ کر وہ کاٹ لے اپنا کیا کہتے ہیں چرخا، تو پھر اس کی روزی حلال ہے یا حرام؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سوال سن کر چونک اٹھے۔ انہوں نے کہا یار اتنا تقوی اور طہارت اور رزق حلال کا اتنا اہتمام۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے میری بہن مسئلہ تو میں بتاؤں گا وہ جائز ہے یا ناجائز، یہ مجھے بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کے لیے تو ناجائز ہے، کیونکہ آپ کے ہاں تقوی اور طہارت کا وہ رنگ ہے کہ وہاں تو اتنی بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی، ورنہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو میں اس کو کہہ دیتا جی یہ اتنا شریعت اجازت دیتی ہے، چونکہ اس میں کوئی آپ نے تو نہیں کہا جی روشنی کرے، وہ تو ایک قدرتی طور پر ہو گئی، لیکن چونکہ آپ متقین کا خاندان ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو دیکھ لیں جتنا تقوی اور طہارت اور جتنا اہتمام زیادہ ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ لگتا یہ ہے کہ مجھے یہ رجال الغیب قسم کے اولیاء کچھ ہوتے ہیں، داتا صاحب بھی چونکہ انہوں نے مختصر تذکرہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔